آقا علیہ السلام نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بید حسن و حسین. آئے کبھی دیکھو یہ نام کی ساؤنڈ کتنی پیاری ہے. آپ کہیں نا حسن و حسین، کیسی گونج ہے، کیسی اس کی جو صوتی حسن ہے، صوتی حسن. اخذ بید حسن و حسین. آئے ہائے 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 ہائے. آقا کتنے پیارے نام رکھے شہزادوں کے، وہ ہونے ہی یہی نام چاہیے تھے. سبحان اللہ. تو ان کے ہاتھ پکڑ لیے. مولا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ حسن اور حسین کے ہاتھ پکڑ لیے، ہاتھ دونوں سنبھال کر اللہ تعالیٰ کو اس کی فقال من احبنی، لوگوں کو اعلان کیا، قال من احبنی وحب ہذین واباہما وامہما. وہ ساری نسبتیں پھر آگے انہی شہزادوں کی طرف چل رہی ہیں. فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی اور میرے ان دو شہزادوں سے محبت کی اور ان کے باپ سے محبت کی اور ان کی ماں سے محبت کی. ہائے 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 سبحان اللہ. آپ نے دیکھا نا آقا علیہ السلام کس نسبت کو سمجھا رہے ہیں. جس نے مجھ سے محبت کی اور میرے ان دو حسنین سے محبت کی. یہ آقا علیہ السلام کے من موہن ہیں. آئے آئے یہ میرے آقا کے سامل ہیں، یہ میرے آقا کے ڈھول ہیں، میرے آقا کے ڈھولا ہیں، میرے آقا کے ڈھولا ہیں، آقا کا ڈھولن ہیں، آقا کا منہ موہن ہیں، آقا کا من ہیں، آقا کا تن ہیں. آئے 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 آقا کی محبت ہیں، آقا کی سرشاری ہیں، آقا کی سیرابی ہیں. ڈھول ساڑھے سونے نبی دے ڈھول. ہاں تو آپ نے فرمایا جس نے میرے حسن اور مجھ سے محبت کی، میرے ان دو حسنین سے محبت کی اور پھر ان کے باپ سے محبت کی اور ان کی ماں سے محبت کی. علی کو جب دیکھو تو میرے حسن حسین کا بابا کر کے دیکھو، اور فاطمہ کو دیکھو. یہ بھی کہہ سکتے تھے میری بیٹی کو دیکھو، نہیں فرمایا میرے شہزادوں کی ماں کو دیکھو. وہ عرض کر سکتی تھی آقا پہلے میں آپ کی بیٹی ہوں یا ان کی ماں ہوں، پہلے آپ کی بیٹی تھی یا ان کی ماں تھی، یہ تو بعد میں آئے. تو آقا یہ بھی ایک ذوقی کیفیت ہے، معاف کر دیں، ایک وجدانی کیفیت ہے. کسی نہ کسی دن کہا ہوگا بیٹے بیٹیاں لاڈ میں ایسی باتیں کرتے ہیں، لاڈ میں ایسی باتیں سن سن کر کہ جو ان دونوں کی ماں سے محبت کرے بھائی ان کی ماں سے محبت کرے، پھر سنا ان کی ماں سے محبت کرے. بھائی کسی دن تو پوچھ ہی لیا ہوگا آقا میں آپ کی بیٹی پہلے ہوں یا ان کی ماں پہلے ہوں. اب جب بات کرتے ہیں کہتے ہیں ان کی ماں سے محبت کرے، حضور اپنی بیٹی کیوں نہیں کہتے؟ تو میرے آقا نے فرمایا ہوگا فاطمہ پہلے تو میری بیٹی ہو، پر جب سے یہ ہو گئے اب ان کی ماں ہو. ہائے ہائے ہائے. فرمایا ہوگا فاطمہ میری بیٹی بے شک پہلے ہو بعد میں ان کی ماں ہو، پہلے تو میری بیٹی تھی، میرا لخت جگر تھی، میرا لخت جگر ہو، میرے دل کا ٹکڑا ہو، میری جان ہو. مگر جب سے یہ ہو گئے ہیں تب سے جب تمہارا ذکر کرتا ہوں نا میرے ان شہزادوں کی ماں تو مجھے مزہ زیادہ آتا ہے. ہائے ہائے. اب حسن حسین جب ان شہزادوں کی ماں کر کے کہتا ہوں تو کچھ اور کیفیت لگتی ہے. پھر چپ کر گئی ہوگی اپنا کیس ہار گئی ہوگی. فرمایا ہوگا میرے حسین سے بڑا ظلم کرنا ہے تو ان کے مقدمے جتوا لینے دو، جو کچھ میں کر سکتا ہوں ان کے لیے کر لینے دو. ایک وقت وہ بھی آئے گا جب لوگ نہیں پہچانیں گے کہ یہ سب کچھ کس کے ساتھ ہو رہا ہے. جب نیزوں پہ سر ہوں گے اور لاشیں ان کے گھوڑوں کی ٹاپوں میں کچلے جا رہے ہوں گے، ان کی شہادتیں ہوں گی، بے سر و سامانی ہوگی. اس وقت ظالموں بدبختوں دوزخیوں کو یہ سمجھ نہیں ہوگی کہ یہ کون ہے، کن کے ساتھ ہو رہا ہے. اور جب میری بیٹی سیدہ زینب کو جب وہ ظالم بدبخت یہ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ کنیزوں میں کون اونچا اونچا بول رہی ہے، ان بدبختوں جہنمیوں کو نہیں پتا ہوگا جسے کنیز کہہ رہی ہو یہ کون ہے. یہ وہ زینب ہے جو میری گود میں کھیل رہی ہے. سیدہ زینب آقا علیہ السلام کی گود میں کھیلتی تھی، 5 سال مصطفیٰ کی گود میں کھیلی حسن حسین کے ساتھ.
ان کو بدبخت کنیز کہہ رہے ہیں؟ تو آقا نے فرمایا ہوگا فاطمہ یہ ساری نسبتیں حسین کی جتوا لینے دو، ہائے ہائے حسین نے میرے نام پر بڑی قربانی دینی ہے، اس کا جی راضی کر لینے دو، میرا جی چاہتا ہے اسی کی نسبت ہر طرف بیان کرتا رہوں کہ اس نے میری نسبت کی بڑی لاج بلند کرنی ہے۔ تو فرمایا تو جس نے مجھ سے محبت کی، جس نے ان دو شہزادوں سے محبت کی، ان کے باپ سے محبت کی، ان کی ماں سے محبت کی، کان معی فی درجتی یوم القیامہ، وہ قیامت کے دن جہاں میں ہوں گا ان سے محبت کرنے والا قیامت کے دن میرے ساتھ کھڑا ہوگا، میرے ساتھ کھڑا ہوگا۔ یہ حدیث بھی ترمذی شریف میں ہے۔ گویا محب حسنین، محب علی اور محب فاطمہ اور محب اہل بیت، آقا نے فرمایا قیامت کے دن میرے ساتھ اس کا حشر و نشر ہوگا۔ خوش نصیب ہو اے محبان اہل بیت، اے محبان حسنین، کہ آپ کا حشر اس محبت کے صدقے آقا علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ قیامت کے دن حضور کے درجے میں حضور کے ساتھ غلاموں کی طرح کھڑے ہوں۔